تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی تاکہ ہم آپ کو نبی مان لیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہی جیسی بات۔ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کے لیے دلیلیں بیان کر دی ہیں جو یقین لاتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین لا يعلمون، ان لوگوں نے کہا جو کچھ نہیں جانتے۔ اس سے مراد یا تو اہل کتاب ہی ہیں جن کا تذکرہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہود اور نصارہ، خاص طور سے یہود۔ انہوں نے نبی علیہ السلام پر بطور اعتراض کے یہ کہا کہ آپ جو ہمیں آ کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحی مجھ پر آتی ہے، پیغام آتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سارے واسطے بیچ میں سے ہٹا دیے جائیں، یا تو ڈائریکٹ اللہ ہم سے ہی کلام کر لے، یعنی آپ کی بیچ میں ضرورت نہ پڑے۔ تو ایک مطالبہ تو ان کا یہی تھا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کر لیتا؟ ظاہر بات ہے یہ اعتراض بالکل لغو محمل بالخدا بات ہے۔ اللہ رب العزت اگر ہر بندے سے اس طرح گفتگو کرنے لگے تو پھر اللہ نبیوں کو سلیکٹ کیوں کرے؟ اگر اللہ سے بات کرنا ہر انسان کے لیے اتنا آسان ہوتا تو پھر تو دنیا کے اندر کسی بھی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ ہر ایک سے الگ ہی بات کر لیتا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ اگر بادشاہ کی طرف سے کوئی قاصد پیغام لے کر کے آئے اور لوگ یہ مطالبہ کریں کہ ڈائریکٹ بادشاہ ہی ہم سے بات کرے، بادشاہ کا وزیر کیوں بیچ میں ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس طرح نظام نہیں چلتا۔ دنیا کے اندر بھی جو حکمران وقت ہوتے ہیں ان کے قاصد ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں جو ان کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہر وقت ملک کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر یا صوبے کا چیف منسٹر ہر انسان سے ہر وقت بات نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بہرحال یہ تو انسان ہے، تو اللہ رب العزت بھی اگر ہر انسان کی سوچ کے مطابق اس سے گفتگو کرنے لگے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔
تو پہلا سوال جو ان کا یہ تھا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اس کا جواب تو ظاہر بات ہے یہ بالکل بے وقوفانہ سوال ہے، اور بے وقوفی کے سوالوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ اگر بے وقوفی یا جاہلانہ یا غلط سوال کیا جائے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اس سے پہلے ایک سوال ابلیس نے بھی کیا تھا، انا خیر من، میں اس انسان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، اور آگ افضل ہے، یہ دلیل گھڑی تھی اس نے۔ تو اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا بلکہ کہا تھا اخرج، یہاں سے نکل۔ یعنی جب سوال ایسا ہو کہ بالکل احمقانہ بے وقوفانہ، تو اللہ کی عام سنت یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو پہلا سوال ان کا یہ تھا لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہاں پر نہیں ہے، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ احمقی کا جواب علاوہ خاموشی کے اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا او تأتینا آیہ، یا ہم پر ڈائریکٹ کوئی نشانی اترے، یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آ جائے، یا اور کوئی نشانی آپ کی ایسی نبوت کی، جیسے کہ وہ مانگا کرتے تھے سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، آپ یہاں مکے کے پہاڑوں سے چشمہ نکال دو، یہاں پانی کی بڑی دقت ہے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ یا اس سے آگے بڑھ کر کے کیا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یا آپ کھجور یا انگور کے باغات یہاں پر، یا کھیتی باڑی کے لیے زمین ایسی مل جائے کہ ہم یہیں پر کاشت کیا کریں، یا آپ مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں، یا آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر کے ہمارے سامنے چڑھیں، یا آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر کے اللہ سے باتیں کریں۔ اس طرح کے وہاں پر کچھ ان کے فرمائشی باتوں کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ یہ ایسے ہی قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی ہے کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا آسمان سے ڈائریکٹ فرشتہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتا، جبکہ ہم پیسے میں مالداری میں آپ سے کچھ کم نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا۔ تو اس طرح کے سوالات اگر یہود اہل کتاب نے کیے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت نے لا یعلمون کہا، یہ کچھ نہیں جانتے۔ چونکہ انسان جاننے کے باوجود اگر عمل نہ کرے تو وہ انجان ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تو جان بوجھ کر کے جاہل اور نادان بن رہا ہے۔ اور اگر یہ سوالات مشرکین کی طرف سے تھے تو حقیقت بات یہ ہے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ایسی تھی نہیں، وہ تو واقعی جاہل تھے بالکل ایک دم۔ تو دوسرا سوال ان کا یہ تھا او تأتینا آیہ، یا ہم پر آسمان سے کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی آپ کی نبوت کی ایسی نشانی آ جائے جس سے ہم آپ کو نبی مان لیں۔ تو پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ نبی جی یہ اعتراض صرف آپ کے زمانے کے ان لوگوں کا نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو مختلف پیغمبر مختلف زمانوں میں گزرے ہیں ان کی قوموں نے بھی بالکل بعین ہی ایسے ہی سوالات اپنے وقت کے نبیوں سے کیے۔ اس جواب کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے دل اور ان کے دل اس کفر اور شرک کی وجہ سے گویا کہ مشابہ ہیں، جو باتیں ان کے دل کے اندر آتی تھی وہی باتیں ان کے دل کے اندر آتی ہیں۔ سمجھ گیا؟ تو پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نبی جی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ سے پہلے بہت سارے نبی پیغمبر آئے ہیں، ان سے بھی ایسے ہی سوالات کیے ان کی قوموں نے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک ہی جیسے سوالات کیوں کیے؟ جواب تشابہت قلوبہم، کفر کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ کر دیے،
نہ حق بات ان کو سوچتی تھی نہ حق بات ان کو سوچتی ہے۔ رہی بات یہ کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ آسمان سے کوئی نشانی لے کر کے آئیں، تو یہ تو ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، اصل میں یہ اپنی فرمائشی معجزات چاہتے تھے اپنی پسند کے مطابق۔ اللہ نے جواب دیا ہم نے تو بے شمار معجزات آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ تو ایک معجزے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا زمین پر چلنا معجزہ ہے، زمین سکڑ کر کے آپ کے قدموں کے نیچے آتی ہے، آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں، درخت آپ کو سلام کرتے ہیں، الغرض کنکریاں آپ کے ہاتھ کے اندر آ جائیں تو کلمہ پڑھتی ہیں، آپ کی انگلیوں سے چشمے کے فوارے بہہ پڑے، آپ کا تھوک کسی کو لگ جائے تو شفا ملتی ہے۔ ایک نہیں ہزاروں معجزات اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمائے تھے، لیکن اصل میں ان کی پرابلم یہ ہے کہ اپنے فرمائشی معجزات چاہتے ہیں کہ جو خاص ہم چاہیں وہ معجزہ دکھائیں۔ ظاہر بات ہے نبی کسی کا پابند نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو فرمائشی معجزات دکھاتا پھرے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں وہاں پر آئے گا نبی جی آپ ان سے یہ کہہ دو هل كنت الا بشرا رسولا، میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے میں رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، باقی میرے ہاتھ کے اندر یہ پاور نہیں کہ مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، تمہارے لیے کھیتی نکال کے لیے زمین ہموار کر دوں، یہاں سے چشمے جاری کر دوں، یہ کام تو اللہ کا ہے جس کے ہاتھ میں پاور اور طاقت ہے۔ تو یہاں پر جواب دیا قد بینا الآیات، یہ تو ایک فرمائشی معجزہ مانگتے ہیں، قد بینا الآیات ہم نے تو بہت ساری نشانیاں واضح کر دی آپ کی نبوت کی، اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ آپ امی ہیں، کسی سے لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا، مکے سے باہر کبھی سفر نہیں کیا، ایک آدھ مرتبہ چچا کے ساتھ تجارت کے لیے گئے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک حرف کسی سے پڑھا ہو، پھر آپ کی زبان پر 40 سال کے بعد ایسے کلمات جاری ہوئے کہ جس نے آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، سائیڈ میں لگا دیا، اور ساری دنیا آپ کے کلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز اور حیران، اس سے بڑا معجزہ وہ کیا دیکھیں گے۔ قد بینا الآیات، پیغمبر ہم نے آپ کو بہت ساری نشانیاں دی ہیں، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لقوم یوقنون، وہ انسان وہ قوم جو یقین رکھتے ہوں، اور جو آپ پر اعتماد ہی نہ کریں، آپ پر یقین ہی نہ رکھیں، تو ان کو یہ معجزات کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے ان آیات سے، اس طرح کی باتوں سے کہ کبھی کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کروا دو، کبھی کہتے ہیں کہ فرشتہ ہم پر آئے، یا ہم یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، ایمان تو لاتے نہیں تھے تو پیغمبر کو تکلیف تو ہونا فطری چیز ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، آپ کیسے لوگ ہیں؟ تو اب یہاں تک تقریباً 40 ایسی باتیں اہل کتاب کی آ چکی ہیں جو ان کی قباحت اور شناعت یعنی ان کی غلط حرکتیں، ان کا ذکر آ چکا ہے، یہاں تک 40 ایسی نازیبہ حرکتوں کا۔ تو اب یہاں پر اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں، انا ارسلناک بالحق، محبوب یہ تجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ درگزر کرے، اعراض کرے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقام اور آپ کا جو منصب ہے وہ بہت اونچا ہے۔ انا ارسلناک بالحق، یقیناً بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، حق کی دعوت، حق کا داعی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے بشیراً، ایمان والوں کو بشارت دیتے چلے جاؤ، ونذیراً، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دو۔ آپ کا کام صرف 2 ہے، ڈرانا اور بشارت دینا، سیدھی بات ہے۔ پیغمبر کا کام تو یہی ہے، جو ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، اس کو جنت آخرت کی بشارتیں سنا دو، اور جو ایمان نہیں لاتا تو آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ ان کے کہنے میں آ کر کے اس چکر میں پڑ جائیں کہ بھائی جس چیز کو یہ مانگ رہے ہیں اب اس کو پورا کراؤں، ہے نہیں، آپ کو اس چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ یہ سوال کرتے رہیں گے، آپ سے الٹی سیدھی باتیں کریں گے، اور یہی نہیں، اللہ نے تو بتا دیا ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی ہیں، اس لیے ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔
جو سوالات انہوں نے کی یہی سوالات آپ کے زمانے کے لوگ آپ سے کر رہے ہیں، بس آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کا کام یہ ہے بشیر اور نذیر۔ ایک جگہ اور اللہ نے تسلی دی، وہاں پر فرمایا انما علیک البلاغ، اے نبی تیرا کام پہنچانا ہے، وانما علینا الحساب، حساب کتاب کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اپنا آپ دیکھ لیں گے، ان کو جو ایمان لاتا ہے اس کو بھی، جو نہیں لاتا اس کو بھی۔ کلیئر بات بالکل ایک دم۔ آگے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ایمان لانے کے بالکل اتنے پیچھے پڑ جائیں کہ ہر حال میں اگر یہ کچھ بھی مانگے آپ ان کو دکھا دیں اور یہ سوچیں کہ بھائی ایمان لے آئیں، اور نہ ایمان لانے کی شکل میں جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم قیامت کے دن یا آج آپ سے یہی پوچھیں گے نبی جی آپ نے نبوت کا کام صحیح نہیں کیا تھا کیا جو جہنم میں چلے گئے؟ ہم جانتے ہیں آپ صحیح کام کر رہے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے ہم آپ سے کوئی باز پرس نہیں کریں گے، آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، اس لیے آپ اتنی الجھن پریشانی میں مت پڑیے۔ آپ کا کام ہے بشارت دینا اور انذار ڈرانا، جو مانے گا کامیاب، نہیں مانے گا آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس لیے جہنم میں کوئی جائے یا جنت میں آپ سے کسی کے بارے میں کوئی اس مشن کے بارے میں کچھ نہیں بات پوچھ کی جائے گی، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان اپنا کام کرتا رہے پھر چاہے اس کی بات کوئی مانے نہ مانے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جناب آپ نے کام نہیں کیا، اس کا کام تو سمجھانے کا ہے، منوانے کی ذمہ داری تو نبیوں کی بھی نہیں، منوانے کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے، صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے امت تک۔ اس لیے بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے یار اتنے دن سے سمجھا رہے فلاں آدمی کو، اتنے دن سے وہ آدمی بیان سنتا ہے، یہ کرتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی پریورتن تبدیلی تو ہے نہیں۔ تو بھائی تبدیلی کے ذمہ دار وہ عالم نہیں ہے، اس کا کام تو حق بات بیان کرنا ہے، تبدیلی تو جب اللہ چاہیں گے آئے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی، اس کی فکر ہم کو نہیں کرنی ہے۔ تو اسی کو فرمایا۔ اچھا بعض مفسرین فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام رنجیدہ غمزدہ تھے اور آپ نے جبریل سے پوچھا کہ میرے والدین کا کیا، چونکہ وہ آپ کی نبوت تو آپ نے 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے اور اس سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، تو اس کے بارے میں بعض فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ نبی جی آپ ان چیزوں کے سوالات اور ایسی باتیں مت کیجیے، آپ کو کسی کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ بعض روایات میں ایسا آیا ہے، لیکن اکثر مفسرین اس کو غیر مرجوح قرار دیتے ہیں کہ نہیں بلکہ اس کا مضمون کا تعلق پہلے سے ہی ہے اور نبی کو تسلی مقصود ہے کہ عام جہنمی کوئی بھی جہنم میں جائے اس کے بارے میں ہم آپ سے کوئی بات پرس نہیں کریں گے۔ بلکہ آگے کی آیت میں تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ نبی جی آپ ان کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، یہ تو الٹا آپ کو اپنے مذہب کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، ان کا مشن تو یہ ہے کہ آپ کی نبوت سے دستبردار کر کے خود آپ کو یہودی یا نصارہ یا کسی اور دین کے اندر داخل کریں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ سے یہی مضمون آپ کے سامنے انشاءاللہ کل آئے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے دو ڈیمانڈ رکھی، یا تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کراؤ یا کوئی معجزہ الگ سے اسپیشل دکھاؤ۔ اللہ نے پہلے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ محمل سوال ہے، غلط لغو سوال ہے۔ دوسرے سوال کے بارے میں اللہ نے جواب دیا، ہم نے بے شمار معجزات آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ بات الگ ہے، ان کی فرمائش کے معجزات اگر ہم دینا شروع کر دیں تو ان کی فرمائش کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج ایک فرمائش ہے، کل کو دوسری آئے گی۔ آپ دیکھیے صالح علیہ السلام سے کیا فرمائش کی تھی لوگوں نے کہ اس اونٹ مطلب اس پہاڑ سے اونٹ نہیں نکال کر کے دکھاؤ، کوئی تک بیٹھتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے اونٹ کیا چیز ہے، پہاڑ کیا چیز ہے، یعنی ایسی باتیں رکھتے تھے گویا کہ وہ کام ہو ہی نہ سکے، لیکن معجزہ تو وہ ہوتا ہے اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کو آگے تسلی دی کہ آپ ان کے چکروں میں نہ پڑے، آپ کا کام بشارت
اور انذار کا ہے، ایمان والوں کو خوشخبری دیتے رہیں، غیر ایمان والوں کو ڈراتے رہیں، باقی چھوڑ دو۔ ہم جہنمیوں کے بارے میں آپ سے بالکل نہیں پوچھیں گے کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، یعنی آپ کی نبوت کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے کی وجہ سے فیل ہو گئے تو نعوذ باللہ آپ نے صحیح حق ادا نہیں کیا، نہیں، ہم جانتے ہیں، آپ تسلی رکھیے، آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ یہ مضمون یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو نبی علیہ السلام کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ